بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ اکیلی یونیورسٹی میں جایا کرتی تھی۔ شام کے شہر دمشق میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ اکیلی یونیورسٹی میں جاتی تھی۔ اسے یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ آسمان گرنے والے لوگوں سے سروں پر برسنے لگا۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی میں سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسی سے کہاں پناہ ملے گی۔ جب بارش تیز ہوئی تو اسی نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ کار میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا اور بارش تھمنے تک اپنے کار میں رہنے کی اجازت دے دی۔ دونوں آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا یہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہ خود زیر تعلیم اسی یونیورسٹی میں رہتی تھی، یعنی کہ اسی شہر میں اکیلا رہتا تھا۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور واش روم تھا اس گھر میں۔ نوجوان اس کمرے میں آرام کرنے کو کہا اس لڑکی کو۔ اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ گرم ہو جائے گا تو ہیٹر نکال لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی سو گئی بسترے پر۔ وہ نیچے گر گئی۔ اچانک نوجوان ہیٹر لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اسے بستر پر سوئے ہوئے یہ لڑکی جنت حور لگی۔ حوروں کے سردار وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کے موقع تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کے تصور اور خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو بڑبڑا اٹھی اور گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اس نوجوان کو بے ہوش پایا۔ وہ انتہا گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں پہنچ کر باپ کے گود میں سر رکھ کر اس نے پوری کی پوری بات ہی بتا دی، یعنی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ یعنی کہ وہ لڑکا اسی یونیورسٹی کا طالب علم ہے، اس نے اپنے باپ کو بتا دیا تھا۔ باپ انتہائی غصے کا عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی میں پہنچ گیا اور اسی دن غیر حاضر ہونے والے طالب علم کے بارے میں پوچھا کہ پتہ لگا کہ ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیمار ہسپتال میں داخل ہے۔ باپ ہسپتال پہنچ گیا تاکہ اس نوجوان کو تلاش کر کے اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے۔ ہسپتال میں اس کی تلاش کے بعد جب اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے حالت میں پایا کہ یعنی کہ اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹیوں تک باندھی ہوئی تھی، اور اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جب یہ مریض پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا، تمہیں اللہ کی قسم مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا۔ باپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا اور وہ ایک لڑکی کل رات بارش میں بجتے ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ وہ لڑکا بتا رہا ہے، اس نے اپنے کمرے میں پناہ دے دی، لیکن شیطان مجھے اس کے بارے میں پھسلانے لگا۔ میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے لیے بہانے داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور لگی۔ میں فوراً باہر نکل آیا، لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں پھسلاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ تو جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا، میں اپنی انگلیاں آگ میں جلا دیتا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئی اور میں بھی ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا
میں ہسپتال میں کیسا پہنچا؟ یہ باتیں سن کر باپ بہت ہی حیران ہوا اور بلند آواز سے چلایا، اے لوگو گواہ رہو، میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر۔ اگر یہ لڑکا اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی۔ نوجوان بھی لڑکا اور یا لڑکی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستیاں یا محبتیں کرتے ہیں تو وہ اپنے اسی برافعال کو چھپانے کے حتیٰ کہ المکان کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کے کاموں سے بے خبر رہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر فعل سے باخبر ہے۔